جب دل ایک ہی چہرے پر اٹک جائے تو اس کی حکمت کیا ہے؟ کبھی آپ کا دل ایک ہی چہرے پر آ کر اٹک گیا ہے، لاکھ کوشش کے باوجود وہ شخص ذہن سے مٹتا ہی نہیں۔ یہ محض جذبات نہیں، اس کے پیچھے ایک راز ہے، ایک حکمت ہے جو شاید آپ کی تقدیر سے جڑی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ اللہ ہمارے دل میں کسی ایک انسان کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا کرتا ہے اور اس میں کیا مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ پہلی حکمت، جب دل وقت اور حالات کی پرواہ کیے بغیر کسی ایک ہی چہرے پر آ کر ٹھہر جائے تو آخر اس کے پیچھے کون سی اللہ کی حکمت اور پوشیدہ راز چھپے ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہم بے شمار چہروں سے ملتے ہیں، کچھ عارضی ہوتے ہیں، کچھ وقتی ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھار کوئی ایک چہرہ ایسا ہوتا ہے جو دل میں جگہ بناتا ہے اور پھر وہاں سے نکلتا ہی نہیں۔ یہ چہرہ حالات سے بڑا ہوتا ہے، وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اور چاہے کتنی بھی مصروفیات ہوں، یہ دل کے کسی کونے میں ہمیشہ رہتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ، ایک خاص آزمائش یا ایک ایسا راز ہے جس کا ہمیں ابھی اندازہ نہیں؟ اللہ کی حکمت کبھی ظاہر نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی وہ ہمارے دل میں کسی کو اس لیے بساتا ہے کہ تاکہ ہمیں صبر، دعا اور محبت کی اصل پہچان سکھا سکے۔ ہو سکتا ہے یہ انسان ہماری زندگی کا مقصد بدل دے یا پھر ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ دوسری حکمت، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود آپ کا دل کسی ایک ہی انسان کے چہرے، اس کی مسکراہٹ اور اس کی موجودگی میں الجھ کر رہ جاتا ہے؟ آخر یہ سب کیوں ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہوتی ہے؟ کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جیسے ہوا کا جھونکا، خاموشی سے بنا شور کیے، مگر وہ اپنی ایک جھلک، ایک مسکراہٹ یا ایک بات سے ہمارے دل کو ایسا قید کر لیتے ہیں کہ پھر چاہ کر بھی آزاد نہیں ہو پاتے۔ ہم خود کو سمجھاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، فاصلے بڑھا لیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ایک نام، وہ ایک چہرہ ہمارے دل و دماغ سے مٹتا ہی نہیں۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ محبت کا کھیل ہے یا اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام؟ کبھی کبھی اللہ ہمیں کسی ایسے انسان کی محبت دیتا ہے جو ہمیں بدل دے، ہمیں اپنی اصل پہچان دکھا دے یا ہمیں صبر اور دعا کا مطلب سکھا دے۔ یہ مصلحت ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے، چاہے بظاہر تکلیف دہ ہی کیوں نہ لگے۔ تیسری حکمت، جب زندگی میں کئی چہرے آتے ہیں مگر دل صرف ایک ہی چہرے کو اپنا قرار دیتا ہے، یہ محض جذبات ہیں یا اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ اور آزمائش؟ ہم روزانہ بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں، خاندان، دوست، ساتھی، اجنبی، مگر ان سب میں ایک ایسا چہرہ آتا ہے جو ہمیں باقی سب سے مختلف لگتا ہے۔ دل اس کی طرف کھنچتا ہے، روح اس کی موجودگی میں سکون محسوس کرتی ہے۔ یہ احساس عام نہیں ہوتا، یہ کچھ اور ہی ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف ہماری خواہش ہے یا یہ اللہ کا خاص اشارہ ہے؟ کبھی کبھی یہ چہرہ ہماری آزمائش ہوتا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ ہم محبت میں صبر کرتے ہیں یا بے صبری، اور کبھی یہ انسان ہماری دعا کا جواب ہوتا ہے جو اللہ نے بہت پہلے ہمارے لیے لکھ دیا ہوتا ہے۔ چوتھی حکمت، کیا یہ ممکن ہے کہ چہرے پر دل کا اٹک جانا صرف اتفاق ہو یا پھر اس کے پیچھے تقدیر کی وہ لکیر چھپی ہے جو اللہ نے پہلے ہی لکھ دی تھی؟
ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یہ سب تو بس قسمت کا کھیل ہے یا ایک وقتی کشش ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کسی پلان کا حصہ ہے۔ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہ اپنے وقت پر اپنے طریقے سے سامنے آتا ہے۔ اگر ایک چہرہ بار بار ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اگر ہم چاہ کر بھی اسے بھلا نہیں پا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ وہی انسان ہو جسے اللہ نے ہماری زندگی میں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہو۔ یہ مقصد ہمیشہ خوشی بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھار ایک سبق بھی۔ پانچویں حکمت، یہ دل کی کمزوری نہیں، یہ ایک راز ہے۔ وہ راز جو تب کھلتا ہے جب اللہ کسی کو آپ کے دل میں خاص مقام دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ محبت کو اکثر لوگ کمزوری سمجھ لیتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ جب دل کسی کے لیے نرم ہو جاتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے اس انسان کو آپ کی زندگی میں خاص کردار دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کبھی یہ کردار خوشیوں سے بھرا ہوتا ہے اور کبھی یہ آپ کو توڑ کر صبر اور شکر کا مطلب سکھاتا ہے۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے دل کو کھولنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ چھٹی حکمت، کبھی دل چاہتا ہے کہ پوری دنیا بھلا دی جائے مگر وہ ایک چہرہ ذہن سے محو نہ ہو۔ کیا یہ محبت ہے، دعا کا اثر ہے یا قسمت کی لکھی ہوئی کہانی؟ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے ہم کتنی ہی دور کیوں نہ چلے جائیں، حالات کتنے ہی بدل جائیں، وقت کتنا ہی بیت جائے، مگر وہ ایک چہرہ دل میں نقش رہتا ہے۔ یہ احساس اتنا گہرا ہوتا ہے کہ باقی سب یادیں مان پڑ جاتی ہیں۔ مگر اس ایک شخص کی جھلک، اس کی باتیں، اس کا وجود، سب کچھ دل میں زندہ رہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ محبت یا دعا کا اثر، یا پھر یہ ہماری قسمت میں لکھی ہوئی وہ کہانی ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ بعض اوقات یہ احساس ہمیں زندہ رکھتا ہے، امید دیتا ہے اور کبھی ہمیں اللہ کی طرف جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ اصل میں یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو دل سے یہ محبت ایک لمحے میں نکال دے اور چاہے تو اسے پوری زندگی کے لیے محفوظ کر دے۔ ساتویں حکمت، جب دل کسی ایک چہرے کی قید میں آ جائے تو یہ صرف ایک انسانی کیفیت نہیں رہتی، یہ روح اور تقدیر کا گہرا تعلق بن جاتا ہے۔ کچھ تعلقات صرف آنکھوں اور کانوں تک محدود نہیں رہتے، وہ دل اور روح تک اتر جاتے ہیں۔ جب ایک چہرہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے تو وہ صرف یاد نہیں رہتا بلکہ ایک احساس، ایک کیفیت بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ تعلق دنیاوی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ اس میں ایک ایسی کشش ہوتی ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ کشش ہماری تقدیر سے جڑی ہوتی ہے، کبھی ہمیں اس شخص تک پہنچا دیتی اور کبھی اس سے دور رکھ کر ہمیں صبر سکھاتی ہے۔ یہ قید بظاہر مشکل لگتی ہے مگر حقیقت میں یہ ہمیں بہتر انسان بننے کا سبق دیتی ہے۔ آٹھویں حکمت، ہم لاکھ چاہیں کہ بھول جائیں مگر وہ ایک چہرہ دل کے آئینے سے مٹتا ہی نہیں۔ آخر یہ کون سی حکمت ہے جو اللہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے؟ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، یہ کہاوت ہم نے سب نے سنی ہے، مگر بعض اوقات وقت بھی بے بس ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب بات دل کے کسی خاص تعلق کی ہو۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خود کو مصروف رکھیں، نئے لوگوں سے ملیں، پرانی یادوں کو دفنا دیں۔ لیکن ایک لمحہ آتا ہے جب اچانک وہی چہرہ، وہی لمحے ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، شاید یہ اللہ کی حکمت ہے
تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ دل پر کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ وہ سبق ہے جو ہمیں عاجزی سکھاتا ہے اور یہ یاد دلاتا ہے کہ محبت کا اصل مالک اللہ ہے۔ نویں حکمت، کیا وہ ایک چہرہ آپ کے نصیب کا حصہ ہے یا صرف ایک آزمائش ہے جس سے گزر کر اللہ آپ کو کوئی سبق دینا چاہتا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ چہرہ جسے ہم دل سے چاہتے ہیں ہماری زندگی کا حصہ بنے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کبھی وہ شخص ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ ہمیں محبت کا مطلب سکھاتا ہے، ہماری دعاؤں کو گہرا کرتا ہے اور ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ صبر اور شکر کیا ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص ہمارے نصیب میں ہے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں، لیکن اگر وہ صرف ایک آزمائش ہے تو اللہ ہمیں اس سے مضبوط بنا کر آگے بڑھا دیتا ہے۔ اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، چاہے وہ ہمارے دل کی چاہت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ 10ویں حکمت، جب دل ایک ہی چہرے پر رک جائے تو جان لیں کہ دنیاوی نہیں بلکہ ایک روحانی کہانی ہے جو اللہ نے آپ کے لیے خاص لکھی ہے۔ دنیاوی محبت اور روحانی محبت میں ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ دنیاوی محبت وقتی، جذباتی اور حالات پر منحصر ہوتی ہے، مگر روحانی محبت وقت اور فاصلے کی قید سے آزاد ہوتی ہے۔ جب دل ایک ہی چہرے پر رک جائے اور سالوں گزرنے کے باوجود اس احساس میں کمی نہ آئے تو سمجھ لے یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک روحانی کہانی ہے جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں خاص طور پر لکھی ہے۔ اس کہانی کا انجام آپ نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کہانی آپ کو سکون دے یا یہ آپ کو ایک ایسے راستے پر لے جائے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ یہ محبت دراصل ایک ذریعہ ہے اللہ کی محبت تک پہنچنے کا۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔